تیرے مجاہدات ہم تیرے منہ پہ مارتے ہیں، جا قیامت تک ہم نے تیری ذات کے اوپر تیرے اوپر لعنت کا طوق ڈال دیا ہے، اب لوگوں کے لیے تو عبرت ہے، تو لعین ہے، تو مردود ہے۔ تو مولا شیطان نے تو صرف ایک سجدہ نہیں کیا تو مردود ہو گیا۔ آج ہم 5 وقت اذان کی آواز آتی ہے اور وہ سجدہ خدا کو نہیں تھا، وہ سجدہ آدم کو تھا، لیکن ایک سجدہ جو آدم کو تھا وہ شیطان نے نہیں کیا تو وہ مردود ہو گیا۔ اور ہم 5 وقت مؤذن اذان دیتا ہے لیکن نماز کے لیے نہیں جانتے۔ تو جانتے ہیں حدیث آتی ہے، حدیث میں کہا گیا ہے کہ جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے، قضا کر دیتا ہے، تو آپ جانتے ہیں شیطان اس شخص سے خود بھاگتا ہے، شیطان اس شخص سے خود بھاگتا ہے۔ کیوں بھاگتا ہے؟ اس لیے کہ بھائی میں نے تو صرف آدم کو سجدہ نہیں کیا، یہ تو اتنا بڑا گستاخ اور کفر کر رہا ہے کہ اس نے رب کائنات کو سجدہ نہیں کر رہا۔ تو دوستان عزیز، ہم اپنی زندگیوں کو سب ایسی گزار رہے ہیں، جانور اور ہم میں کوئی فرق نہیں رہا۔ ہم صرف اور صرف کمانے کے چکر میں ایسے لگ گئے ہیں کہ ہم خدا کو بھول گئے ہیں، ہم روزے کو بھول گئے، نماز کو بھول گئے۔ آج ہماری دولت ہماری بس یہی رہ گئی ہے کہ 2 سے 4 اور 4 سے 8 بنا لے، کسی طرح اور زیادہ پیسہ ہو جائے، یہ آسائشات مل جائے، یہ مل جائے، لیکن 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں ہے۔ دوستان عزیز، موت ہمارے دروازے پہ کھڑی ہمارا انتظار کر رہی ہے، کس وقت ہمارا سانس یہ بند ہو جائے، کب ہمیں اللہ کے حضور میں پیش کر دیا جائے اور کوئی عمل ہمارے پاس نہ ہو۔ تو غفلت کی زندگی سے بیدار ہوئیے اور خدا کے حضور میں سجدہ کیجیے۔ جو وقت خدا کی بارگاہ میں مل جائے، جب بھی سجدے کا ملے اسے غنیمت جانیے۔ ایک نماز کا موقع مل گیا، شکر ادا کیجیے، دوسری نماز کا موقع مل گیا، پھر شکر ادا کیجیے کہ رب کائنات نے آپ کی پہلی نماز قبول کر کے دوسری نماز کی توفیق دے دی۔ تو دوستان عزیز، حضور علیہ السلام نے اسی موقع پہ فرمایا تھا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن افسوس کہ آج ہم اپنے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو بجھا رہے ہیں۔ جو نبی کی آنکھ کی ٹھنڈک ہے، تو نماز نہ پڑھ کے ہم نبی کی آنکھ کو ٹھنڈک دے رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں۔ افسوس میرے دوستان عزیز، بزرگوں، کوشش کیجئے کہ اپنی زندگیوں میں انقلاب لائیے۔ کام یہ زندگی کے سب چلتے رہیں گے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے کیسے کھائیں گے پیئیں گے اگر ہم نہ ہو۔ ارے ہم نہ بھی ہو گے تب بھی وہ کھلائے گا۔ ارے جو پروردگار اپنے بندے کا رزق اس کی ماں کے پیٹ میں، ابھی بچہ باہر نہیں آیا ہے لیکن بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، اس کے رزق کا ظاہر بندہ ہے، وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں پل رہا ہے، ارے جب اس کو بھوک لگتی ہے ماں کو بھی خبر نہیں ہوتی لیکن رب کائنات اس کو غذا پہنچا رہا ہے۔ ارے بچے کو اگر دیکھیے آپ کہ بچہ ماں کی پیٹ میں ہے، کروٹیں لے رہا ہے، سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، ماں کو خبر نہیں ہے لیکن رب کو خبر ہے، رب اسے کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے۔ تو جو رب ماں کے پیٹ میں آپ کے رزق کی حفاظت کر سکتا ہے وہ رب آپ کو دنیا میں کیوں نہیں دے گا؟ بس شرط یہ ہے کہ آپ اپنے رب پر توکل کیجیے۔ ہم اتنے بے سہرے ہو گئے ہیں کہ آج ہمیں اگر نعمتیں ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں اپنے گھر کے اوپر لکھ کے لگا دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ گھروں کے اوپر ہاں من فضل ربی کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، تو کیا مقصد؟ جس نے بلڈنگ بنا لی، دولت جمع کر لی، تو اس کے نزدیک یہی فضل ہے کہ اس کو اللہ نے دولت سے مالامال کر دیا۔ تو جو غریب ہے کیا اس پہ اللہ کا فضل نہیں ہے؟ ارے دولت آنے جانی شے کا نام ہے، فضل اللہ کا ہمیشہ رہنے والا ہے۔ فضل اس چیز کا نام نہیں جو ہم نے بنا لیا ہے، فضل یہ ہے کہ وہ جسے چاہے جس طرح نواز دے، کسی کو ٹکڑا عطا فرما دے اور کسی کو لاکھوں کروڑ عطا فرما دے۔ لیکن دوستان عزیز، یہ دولت بھی یاد کر لیجئے کہ دولت ہمارے لیے ایک فتنہ ہے، جس طرح قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، یہ تمہاری بیویاں، یہ تمہاری اولاد، یہ تمہارے دشمن ہے، لیکن یہ معاف کر دو، اس سے درگزر کرو، بس تو بے شک اللہ معاف فرمانے والا۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ تمہاری مال اور یہ تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ انہی بچوں کے خاطر ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔ بس آخری بات، ان بچوں کی تعلیم اور تربیت پرورش ضرور کیجیے، کوشش کیجیے کہ اچھے بچے، جس طرح شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں نے اپنے بچے میں توکل، استقامت، استقلال پیدا کیا کہ نماز کی عالم میں کہ حضور غوث اعظم کی ماں نے کبھی نماز قضا نہیں کی، آپ کے والد نے نماز قضا نہیں کی، نماز کی تعلیم و تربیت یہ دی کہ وہ بچہ بڑا عبد القادر بنتا ہے۔ اسی طرح خواجہ صاحب کی والدہ محترمہ نے جو تعلیم دی تو وہ خواجہ خواجگان بن کے نکلتے ہیں۔ تو یہ جتنے بڑے بڑے ولی ہیں یہ ایسے نہیں بن کے، ان کے ماں باپ کی تربیت
اللہ کا اس کے رسول کا فضل شامل تھا تو یہ ایسے بن کے نکلے. لیکن آج اگر ہم اپنی تربیت میں، اپنی اولاد کے معاملات میں اپنے اندر تبدیلی لے کے آ جائیں، آج ہماری اولاد ہمارے لیے فتنہ ہے، گستاخ ہے، اپنی اولاد کو سمجھاتے جھڑک کے جواب دیتی ہے، تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مصطفیٰ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو قرب قیامت کی نشانی میں ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی غلام کو جنم دے گی. پوچھا یا تو لونڈی غلام کو جنم، اس کا مقصد کیا؟ کہ نام مقصد یہ کہ جو بچے پیدا ہوں گے وہ اس قدر گستاخ اور بے ادب اور بدتمیز ہوں گے کہ ایسا لگے گا کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کو پیدا کیا. ماں باپ نے انہیں نہیں بلکہ انہوں نے اپنے ماں باپ کو پیدا کیا. آج آپ بچوں کو حال دیکھیے کہ آپ بچے کو ذرا سا سمجھائے تو بچہ آپ کو گالی دیتا ہے، جھڑک کے جواب دیتا ہے. تو گھروں سے ہمارا کیا ماحول کیا؟ تو وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دیا ہے. جب ہم نے قرآن اور سنت اور رسول کو چھوڑ دیا تو میرے دوستان پھر یہ فتنہ فساد تو ہونا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو سنت رسول پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خداوند عالم ہماری اولاد اور ہم سب کو نیک و مطیع فرمانبردار فرمائے. اور ایک دعا بالخصوص کہ مولا ہم تو اس قابل نہیں، تیرے بندوں کی نقل کرتے ہیں. اے مولا ہم تو تیرے نیک بندوں کی نقل کرتے ہیں، تو سے ایک دعا ہے کہ ہماری اس نقل کو اصل فرما دے. اور جو تیرے سچے کامل بندے ہیں جن سے تو راضی ہو، جو تیرے دوست ہیں، مولا دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے. تو نے فرمایا کہ میرے ولیوں سے محبت کرنے والا جو بندہ ہے میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں. جب اصحاب کہف کا کتا جنتی ہو سکتا ہے ولیوں اولیاء کی صالحین کی خدمت سے، تو مولا ہم امت رسول کے بندے بھی تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے نبی اور آل نبی، اصحاب نبی کے صدقے میں مولا کریم تو بھی ہمیں اپنے ولیوں کے دامن سے جوڑ دے، اور ہم کو بھی اپنے پیارے پیارے ولیوں کے دامن سے جوڑ کے اور روز محشر ہمارا حشر صالحین اور ولی اللہ کی جماعت کے ساتھ فرما. وما علینا الا البلاغ المبین. تمام حضرات مختصر سے ذکر ہوگا. لا